वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं थी, एक मुकम्मल तबाहाली का मंजर था। तो हमें ये फीडबैक आना शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से कि लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि कौन इन हालात का जिम्मेदार है, और साथ ये भी एक तासुर आ रहा है कि जब ये कैंपेन में जाकर पब्लिक से अप्रोच किया तो बड़ा क्लियरली वो बखूबी जानते हैं कि कौन इन हालात का जिम्मेदार है, और साथ ये भी एक तासुर आ रहा है कि जब ये कैंपेन में जाकर पब्लिक से अप्रोच किया तो बड़ा क्लियरली ये सेंटिमेंट सामने आने लगा कि लोगों का हाफजा इतना कमज़ोर नहीं है, और इस मुल्क का वोटर बड़ा समझदार और बाशऊर है। वो अपने फैसले करते हुए अपनी आर्गूमेंट के अंदर जब उसके साथ इंटरेक्शन होती है तो बड़ा क्लियरली, बड़ा कैंडिडली खुल के अपनी राय का इजहार भी करता है, और बड़ी पब्लिक स्क्रूटनी भी होती है जब आप जाते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है, जब हमें फीडबैक ये आया कि ये मुमकिन नहीं है कि आपकी 2 माह की हुकूमत के नतीजे में जो आपने फैसले किए, सबको पता है, कोई भूली बात नहीं है कि IMF के साथ एग्रीमेंट किसने किया था और किस सूरत में पेट्रोल की सब्सिडीज कैसे दी गई, सिर्फ एक पॉपुलर सपोर्ट बेस क्रिएट करने के लिए इतने फैसले जो कि मईशत को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, इस तरह की सब्सिडीज दी गई जो कि बिल्कुल देना जिनका इख्तियार भी इनके पास नहीं था, और ये पैसे कहीं से ले रहे थे और ये सब्सिडीज दे रहे थे। ये सारी सूरत हाल सबके सामने थी, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। जब तहरीके इंसाफ को इस बात का वापसी फीडबैक आया कि उनकी हलकों में उनके लोगों को पजीराई नहीं मिल रही, तो तहरीके इंसाफ ने एक नई पॉलिसी डिज़ाइन की, और वो पॉलिसी कहीं आइसोलेशन में डिज़ाइन नहीं हुई। उस पॉलिसी के मोहरक फिर इमरान खान खुद थे, और उन्होंने ये कहा कि वो जो एक अटैक आपने लॉन्च किया हुआ है अदारों पे, पहली उसकी जो शक्ल थी वो ये शक्ल थी कि पहले कहें कि गवर्नमेंट को डिसलॉज करने में अदारे, और एक मलिशियस कैंपेन उन्होंने स्टार्ट की अदारों के खिलाफ, अदारे के सरबराह के खिलाफ, और वो बेशक चाहे वो फौज के सरबराह थे या वो बेशक जुडिशरी के सरबराह थे। आप सबके हाफजे में होगा जब वो सारा सिलसिला चल रहा था, और उस सिलसिले में जब ये कोर्ट से फैसले आते थे तो इनके तोपों का रुख जो है वो अदालतों की तरफ हो जाता था, और ये इल्ज़ामात लगाने लग पड़ते थे कि ये अदालतें जो हैं ये मिली हुई हैं, फिर कि बैरूनी साजिश है। तो क्या वो बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम जिस अदालत से फैसला आया उस अदालत के खिलाफ भी लगाते थे कि क्या वो अदालत भी बैरूनी साजिश का हिस्सा था? फिर गद्दारी के फतवे बांटने शुरू किए, और फिर जाके पब्लिकली जलसों के अंदर, तकारीर के अंदर ये कहना शुरू किया कि ये अमेरिका की साजिश है और इस साजिश ने मेरी हुकूमत गिराई है, और उसका बाइस ये है कि मैं रूस गया था। आपके रूस जाने से अमेरिका का आपकी हुकूमत गिराने तक का जो आपका बयानिया था, जो सफ़र करता हुआ अदारों के सरबराहों को मेलाइन करने लगा, आपने अपनी पूरी सोशल मीडिया टीम को एक्टिवेट किया। उनके जो फॉल्स झूठे अकाउंट्स थे, उन अकाउंट्स को बुनियाद बना के आपने एक एक अकाउंट से सैकड़ों की तादाद में वो झूठी प्रोपेगेंडा कैंपेन स्टार्ट की, और उसके साथ आपने पहले एक राउंड आपने वो खोला। उस एक राउंड के बाद दूसरा राउंड जब आपने स्टार्ट किया, उस राउंड में आपने एक इलेक्शन की इस पोजीशन पे आए कि ये इलेक्शन बिल्कुल गलत हो रहे हैं। कैसे गलत हो रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टीजन है। अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात माने, अदालतें सिर्फ वो फैसले दें जो फैसले आपके हक में जाते हैं, और फौज का किरदार सिर्फ ये हो कि वो इमरान खान की हुकूमत को कायम करवाए, इमरान खान की हुकूमत को कायम कराने के बाद वो इमरान खान की हुकूमत को चलाए, तहरीके इंसाफ को वो किसी भी सूरत मुतहद रखे और तहरीके इंसाफ को टूटने न दे, ये फौज के अदारे का किरदार होना चाहिए। अगर कोई चैलेंज उनके खिलाफ किसी कोर्ट में चला जाए तो वो जजेस जो हैं वो पाबंद हों उस फरमान के जो इमरान जारी करें, और उसी फरमान के ताबे वो अहकामात जो हैं वो जारी इमरान खान करें, और अदालतें मनोन उनके ऊपर उनको लिख दें। ये आपकी सूरत है कि अदारों का किरदार ये होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर कोई इंडिपेंडेंट फैसला ले, आपकी डस्का के अंदर की गई धांधली जिसमें आपने सरकारी मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठे आपके तमाम वो नुमाइंदे जो पूरी स्टेट मशीनरी को झोंक दें एक इलेक्शन को जीतने के लिए,
اور سخت ترین زیادتی اور دھاندلی کرنے کے باوجود آپ نے وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ پڑھی، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ پڑھا، ہم سب کے حافظے میں وہ رپورٹ بھی ہے اور وہ فیصلہ بھی ہے۔ ان حالات میں اگر یہ ادارے آپ کے لیے فیوریبل آرڈرز کرتے رہیں، مے اٹ بی سپریم کورٹ، مے اٹ بی الیکشن کمیشن، مے اٹ بی پاکستان آرمی، اگر وہ لوگ کوئی آپ کے سامنے آ کے کوئی اس طرح سے بالکل بیٹھ جائیں اور سر نگوں رہیں اور آپ کے احکامات کو مانتے رہیں تو تب تک تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے ان کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، اور وہ کرنے کے لیے پھر آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کی انا سب سے بڑی ہے، آپ کسی چیز میں کوئی چیز آپ کو پھر روک نہیں سکتی، آپ ریاست کا وجود خطرے میں ڈالتے ہیں، آپ ریاست کے اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، آپ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے، آپ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بھی داؤ پہ لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ صرف آپ خود نہیں کرتے، آپ کے پاس ایک ٹرینڈ بریگیڈ ہے، اور وہ ٹرینڈ بریگیڈ ایک آلٹرنیٹ ٹروتھ کی تھیوری ہوتی ہے، اس آلٹرنیٹ ٹروتھ کی تھیوری پر آپ قائم ہیں، اور آپ نے پھر پیڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کسی وقت سابقہ اپنے کیریئر کے ٹائم پہ کسی ادارے سے منسلک رہے ہیں، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں، سب کے علم میں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور ان کو کتنی تنخواہ جاتی ہے، ان کو آپ تھنک ٹینکس کے طور پر بٹھاتے ہیں، اور وہ تھنک ٹینکس جو ہیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ٹارگٹ کر لیں، آج آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ فلاں شخص، فلاں جج، فلاں جنرل، فلاں چیف، اس کے اوپر آپ نے ایک اٹیک لانچ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بالکل یہ ان کو ٹارنش کر کے رکھ دینا ہے، پرواہ نہیں کرنی اس میں، چاہے آپ ان کے فیملی ممبرز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ایک ہریسمنٹ کریٹ کرتے ہیں، آپ نے ایک وطن بنا لیا ہے، اور وہ وتیرہ آپ کا کیا ہے؟ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو زندہ رکھیں گے، اپون دا بیسس جھوٹ کی بنیاد پر آپ زندہ کریں گے، آپ کا کردار ہے کیا؟ پہلے میں آپ کے سیاسی کردار پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی انسیپشن سے، جب سے اس کا وجود سامنے آیا عمران خان کا، ان کی پبلک پلیجز دیکھیں کیا ہے۔ ان کی پبلک پلیجز میں جب ان کی کیمپین سٹارٹ ہوئی 2014 کے دھرنے سے پہلے تو انسگنیفیکنٹ ہے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2014 میں عمران خان جب یہ لشکر کشی کر کے اسلام آباد گئے، اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھیں ان کی سول ڈس اوبیڈینس کی کال کسی کو بھولی نہیں، آپ دیکھیں کہ چین کے صدر کے دورے کو تب بھی سفارتی تعلقات کا سوال تھا، سیبوٹیج کرنا کسی کو بھولا نہیں، تب آپ دیکھیں کہ ان کی وہ جو 4 حلقوں کے اندر دھاندلی کی وہ جو پوری کیمپین تھی، اس کیمپین کے نتیجے میں ان کا وہ جو پورا سلسلہ تھا، پھر ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہوا، اور اس جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہ ان کی ایک پوزیشن تھی جس میں یہ کہتے تھے کہ میرے یہ 4 حلقے کھول دیے جائیں۔ میں اس وقت سٹرونگلی، تب بھی میں نے 5-10 دفعہ ڈفرنٹ اوکیزنز پر، ڈفرنٹ کورٹس میں، ڈفرنٹ پلیٹ فارمز پہ اس بات کا اظہار کیا کہ ایک اگر ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹڈ ہے، اس ٹریبیونل میں ایک ڈیو پروسیس ہے، اس ڈیو پروسیس کے اندر ایک ایویڈنس کا سلسلہ کار ہے، اس ایویڈنس میں اگر کسی کے خلاف ثابت ہوتا ہے تو پھر جا کے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن عمران کی ضد کے سامنے سسٹم ہارا۔ جب یہ اس کو ایک فتح حاصل ہوئی کہ جب اس نے اپنی ضد کے سامنے اس سسٹم کو ہرایا جس میں اس نے ٹریبیونلز کو ریڈنڈنٹ بالکل بیکار ثابت کر دیا، تو اس وقت سے اس آدمی کو شے مل گئی، وہ فیصلہ بھی تسلیم نہیں کیا، اس شے پہ قائم ہو کر اس کے بعد اس نے ہر جگہ پر آنکھیں دکھانی شروع کر دی، ایسے آنکھیں دکھانی شروع کی کہ یہ اگر میری حکومت جاری ہے تو میں ان لوگوں کو ملائن کروں جو کہ اب اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ یہ جو نیوٹرلز والی بحث ابھی ریسنٹ پاس کی ہے، یہ کسی کو بھولی تو نہیں، ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ نیوٹرل ہونا گناہ ہے، دوسرے جلسے میں جا کر کہا کہ انسان تو نیوٹرل نہیں ہو سکتا، تیسرے جلسے میں جا کر کہا کہ برائی کے خلاف نیوٹرل رہنا خود ایک برائی ہے۔ یعنی ایک نیوٹریلٹی اگر پاکستان کے آرمڈ فورسز ہیں تو ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں، پولیٹیکل سائڈز نہ لیں، یہ ان کے ذمے ہیں۔ تو آپ نے پبلک انسائٹ کیا، پبلکلی ان سے بار بار آپ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اپنا رول پلے کریں، اور یہ جو ایک آئینی ذمہ داری، ایک آئینی حق ہے، ایک آئینی طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں
ایک نو کانفیڈنس کا رائٹ دیا گیا ہے. اگر اس نو کانفیڈنس کے رائٹ کے لیے تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کی پارلیمنٹ کے اندر اکثریت بن سکتی ہے ان کے اکٹھا ہونے سے، اور اگر وہ اکٹھی ہو گئی جس میں آپ کے الائز شامل تھے جنہوں نے جب آپ کو چھوڑا تو اکثریت دوسری طرف آ گئی. اس آئینی پوزیشن کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک اچھا آئیڈیا نکالا. انہوں نے کہا کہ ایک جو امریکن انٹریکشن پر بیسڈ ایک وہ لیٹر کو بنیاد بنایا، اس کو ایک بیرونی سازش کا نام دیا، اس کے اوپر الزامات کی ایک کہانی گھڑی جس میں نہ انہوں نے پھر فوج کو معاف کیا، جس میں نہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان کو معاف کیا، نہ اس کے اندر پارلیمنٹ میں بیٹھے ان 176 اراکین کو معاف کیا. ان کے پاس قاسم سوری جیسے وہ کلیئر ہیڈڈ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے اس بات کو کبھی سوچنے کا تصور ہی نہیں کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سر پہ بڑی دستار رکھ دی ہے تو اس کو پہننے کے بعد اس منصب کے کچھ تقاضے تھے. انہوں نے عمران خان کی اس لائن کو اس انداز میں اتنے بھونڈے انداز میں ٹو کیا، اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے دے تو وہ بھی غدار، اگر فوج نیوٹرل نہ رہے تو وہ بھی غدار. آپ کے وہ پیڈ لوگ جو کہ سابقہ کبھی ایکس سروس مین کے نام سے یا کبھی کسی اور کے نام سے، ہمارے پاس لسٹ ہے ان لوگوں کی، وہ آپ کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں، کون سا .com کا پلیٹ فارم چلاتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک چلاتے ہیں، کتنی فنڈنگ ان کے پاس جاتی ہے، کون ان کو وہ پیسے دیتا ہے، کس ملک سے وہ پیسے آتے ہیں، کس کے ساتھ وہ لنکڈ ہے. اور وہ اگر ایک سروس مین ایک تماشا کریٹ کر کے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دے، سیاست میں گندگی پھیلانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اس حد تک غلاظت کے پورا ماحول تفن زدہ کر دیں آپ اور آپ کی ٹیم. آپ کو کبھی اس بات پہ احساس نہیں ہوا کہ آپ کے اس پولیٹیکل ایکٹ کے نتیجے میں آپ کتنی بڑی پولرائزیشن کریٹ کر رہے ہیں. ایک شخص پورے ملک کے نظام کے ساتھ بار بار کھیلنا شروع ہو گیا. ایک بار 2014 میں جوڈیشل سسٹم کے خلاف کھیلا، ایک بار 2014 میں اس بنے کانسٹیٹیوٹڈ بینچ کے اوپر دوبارہ معترض ہوا، فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، واپس گراؤنڈ کے اندر گیا، ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر پھر شکست ہوئی، پھر تسلیم نہیں کی. اور وہی صورتحال آج جب میدان میں اترا ہے تو پتہ کیا چلا، سامنے یہ پوزیشن آئی کہ گراؤنڈ میں کوئی سپورٹ نہیں ہے. 4 سال کے مس گورننس نے، 4 سال کی ناکام معاشی پالیسیوں نے، 4 سال کے اس سیر سپاٹے اور بالکل ایک کیئرلیسنس اور منتقم مزاج حکمران کی پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں ہوتی تباہی کے بعد جب وہ واپس عوام الناس کے پاس ووٹ لینے کے لیے گئے تو اپنی حیثیت پتہ چل رہی ہے. تو پھر ایک نیا ایک پنتیرا بدلا. کل میں نے سنا ہے، آج صبح ان کے ایک پنڈی سے جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی پارٹی کے تو نہیں ہیں بٹ وہ کہتے ہیں کہ میرا عمران خان سے بڑا تعلق ہے اور کچھ عرصہ ان کے اسپوکس پرسن بن کے بھی بات کرتے رہے ہیں. اور کل جو ان کی پنجاب کی صدر ہے میں نے ان کو بھی سنا. جب ان کو واضح طور پہ اپنی شکست نظر آ گئی، بالکل کلیئرلی ان کو پتا چل گیا کہ ہم الیکشنز میں 20 حلقوں کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں. میں آج آپ کے سامنے بالکل کینڈیڈلی، بڑا فیئرلی ان 20 حلقوں کے اندر سے ہمیں جو رپورٹ آ رہی ہے، بارنگ 1 اور 2 جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ٹف کچھ آگے سے کنٹیسٹ ہے بیسڈ اپون ان کے اپنے مقامی حالات، وہاں کی ڈیموگرافک ریزننگز کی بیسس پہ جو وہاں کی کانسٹیٹنسی کے بالکل فیکٹس ہیں ان کے مطابق، باقی جگہ پہ یہ وائٹ واش ہو رہے ہیں. تو اب پھر انہوں نے ایک نیا پنتیرا بدلا ہے کہ اب ایسا کریں کہ پی ٹی آئی ورسز اینی انسٹیٹیوشن. ارے بھائی، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے تو اس کا ثبوت دیں، کسی عدالت میں جائیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پبلک کریں، وہ پبلک ڈومین میں لے کر آئے. آپ کے پاس کہیں پر یہ ثبوت ہے کہ کسی ادارے کا کوئی افسر ہماری انتخابی مدد کر رہے ہیں تو پلیز میک اٹ پبلک، کوئی ایویڈنس دے کے بات کریں. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ یعنی آپ کو اجازت دے دی جائے کہ آپ کسی کے اوپر بھی دروغ گوئی کرتے جائیں، آپ جھوٹ بولتے رہیں اور آپ کو آ کر پھر اس بات کے اوپر کوئی کانسیکوینس نہ فیس کرنا پڑے. آپ کو یاد ہوگا چند دن قبل میں نے آپ سے بات کی تھی اور اس وقت میں نے فواد چودھری کے ایک نجی ٹی وی چینل پر کسی اینکر کے ساتھ ایک انٹرویو کی آپ سے میں نے بات کی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ فواد اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فوج کا سیاسی کردار ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے.
मैं तो ये कहता हूं कि अदलिया का सियासी किरदार है, उनको अदा करना चाहिए। तो ये आपस में देखें इनकी सिंक्रोनाइजेशन क्या है, यानी उनकी पार्टी का लीडर पहले न्यूट्रल होने पे एतराज उठाता है और इंसाइट करता है, दावत देता है कि आप न्यूट्रल ना रहें, और दूसरों को तशबीह देता है कि ये बदी हैं, और बदी के साथ तशबीह देने के बाद दोबारा उनको इंसाइट करता है, एक दफा नहीं कि किसी मिस्टेक से हो गया हो, या स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, या फ्लो कोई बात कह गए हो, या एक तकरीर के जोश में कोई बात कर गए, ऑन डिजाइन सोच समझ के नाप तोल के एक पोजीशन और एक बयानिया तरतीब दे के कि इस न्यूट्रलिटी का फौज के अदारे को कोई फायदा नहीं है। फौज अगर इमरान के साथ होगी तो मुहिब्बे वतन होगी, और अगर फौज इमरान के साथ नहीं होगी, उसकी हुकूमत नहीं बनवाएगी, ऑपोजिशन को इनके साथ इमरान के हाथों इस्तेमाल होकर उनके खिलाफ कोई काम नहीं करेगी, तो फौज गद्दार है। यह उसका बयानिया था। पहला बयानिया साजिश वाले खत का बयानिया, गद्दारी का फतवा पूरी पार्लियामेंट पर। दूसरा बयानिया इमरान का साथ न देने पर, फिर गद्दारी का बयानिया, और वो पूरे का पूरी फौज के ऊपर। तीसरा बयानिया जजेस के खिलाफ, कोई मेरे खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ। आई कैन टेल देम इफ आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाकर अगर कोई अदालत पूछेगी तो मैं साबित करूंगा कि गद्दार किसको इमरान कह रहे हैं। इमरान